دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 54۔ گاؤں پہنچتے انہیں رات کے 10 بج گئے تھے، لیکن حویلی میں اب بھی صبح جیسا ماحول تھا۔ لیکن اس وقت سب لوگ ہی سردار بختیار کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کافی غصے میں تھے۔ آخر کو جرار نے ان کا مان توڑا تھا۔ کتنا ارمان تھا انہیں جرار کی شادی کا، لیکن جرار نے ان کی دلی خواہش کو بہت بے دردی سے مارا تھا۔ بابا جان، پلیز آرام سے بات کیجیے گا، اس کے ساتھ آپ کی بہو بھی ہے، مالک اشتر نے کہا تو بختیار نے غصے سے اسے دیکھا۔ جو کچھ وہ کر چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے مالک کہ میں اسے پھولوں کے ہار پہناؤں گا؟ غصہ تو مجھے آپ پر بھی ہے۔ اس کام میں آپ بھی برابر کے شریک تھے۔ اتنے بڑے ہو گئے آپ لوگ کہ باپ کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے سے ہانپ گئے۔ اس سے پہلے کہ مالک انہیں کچھ کہتا، اتنے میں جرار مدرارہ کا ہاتھ پکڑتے اندر آیا۔ اسے حالات کی سنگینی کا کچھ علم ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وہ باپ کے سامنے آیا تو سردار بختیار نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ آج پتہ چل گیا مجھے کہ اب میری اولاد کو باپ کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ سب اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، بنا میری موجودگی اور مشورے کے۔ شاید مجھ سے ہی کوئی کمی رہ گئی تھی آپ دونوں کی پرورش میں، ورنہ زندگی کے اتنے بڑے اور اہم فیصلے میری اجازت کے بغیر نہ کرتے آپ لوگ۔ اور آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں، لیکن اب اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ اس گھر کی بیٹی ہیں، سرداروں کی عزت ہے۔ آپ کو اس گھر میں خوش آمدید بچے۔ پہلے جرار اور آخر میں مدرارہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بنا کسی کو سنے اور دیکھے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ بابا جان، میری بات تو سنیں، جرار پیچھے سے پکارتا رہا، لیکن وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ریلیکس میری جان، بابا ابھی غصے میں ہے، تھوڑا ٹائم دو، ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی مدرارہ بچے، گھر میں آپ کو خوش آمدید۔ گھبرانا نہیں ہے بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا جان کا غصہ جلد ہی اتر جائے گا۔ مالک پہلے بھائی کو تسلی دیتے، پھر مدرارہ کو سر پر پیار دیتے بولا، جو سردار بختیار کا غصہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ جرار نے اسے یوں خوفزدہ دیکھا تو سائیڈ سے بازو کے سان میں لیتے خود کے قریب کیا۔ بنین مسکراتی ہوئی اپنی دیورانی کے پاس آئی۔ جرار نے مدرارہ کا تعارف بنین سے اور پھر بنین کا تعارف مدرارہ سے کروایا۔ بنین نے اسے گلے لگایا تو مدرارہ کو ایسے لگا جیسے ماں نے گلے لگایا ہو۔ بابا جان بھلے اپنے بیٹوں سے ناراض ہو جائیں مدرارہ، لیکن اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ڈرنا مت ان سے، وہ بہت مہربان ہیں۔ بنین نے دلاسا دیا تو جرار بھی تھکا سا مسکرا دیا۔ ابھی تو بہت سی باتیں تھیں جو اس نے چھپائی ہوئی تھیں، اللہ خیر کرے۔ ارہا شش سی بیٹھی تھی، جبکہ ایسی ہی حالت رائم کی بھی تھی۔ رائم نے ارہا کو دیکھا تو خود کی حالت پر تھوڑا قابو پاتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ رائم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب زریاب بھائی ایسا کیوں کریں گے؟ وہ تو مجھے اپنی بہن مانتے تھے، جیسے زینب کو مانتے تھے، اور وہ منال کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ منال، رائم منال پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ روتے روتے بولی اور آخر میں منال کو یاد کرتے سسک اٹھی۔ رائم کو اس مہربان ارہا پر بہت پیار آیا تھا، جو خود پر بیتی بھلائے منال کی فکر کر رہی تھی۔ کتنے پیارے لمحے کھو دیے تھے انہوں نے۔ زارون بھائی اور من انکل، لمس آنی نے سنبھال لیا ہوگا اسے۔ ہماری گڑیا بہت اسٹرانگ ہے، دیکھیے گا۔
جلدی نکل آئے گی اس پورے فیز سے۔ آپ پلیز ہمت رکھیں ارہا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ نہ تو زریاب بھائی واپس آ سکتے ہیں اور نہ ہم ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارا بدلہ اللہ نے خود لے لیا ان سے۔ آگ میں جل کر مر گئے وہ۔ بھری جوانی کی موت سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا کر ہمیں کئی اور دکھوں سے بچا لیا ہو، اس کا سر چومتے بولا۔ لیکن مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا رائم، زریاب بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ ارہا، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مہابیر انکل جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے تو آج میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انہی کی وجہ سے میں اصلی مجرم کی شناخت کر پائی۔ اس وقت تو مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا رائم۔ ظاہر انکل، زارا آنے پر کیا بیت رہی ہوگی رائم؟ وہ آخر میں رہاسی ہوئی تو رائم نے اسے اپنے سینے میں بیچے دلاسا دیا، جبکہ زریاب کے بارے میں سوچ کر وہ پھر سے آنکھیں نم کر بیٹھی تھی۔ مافیا کے لوگ شاید ایم کے کو بھول گئے ہیں، اس لیے اب انہیں یاد دلانا پڑے گا مجھے۔ ایم کے کو آج ہی خبر موصول ہوئی تھی کہ چودھری رحمت کی آج مافیا کے کسی ممبر سے میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کا مقصد تھا لڑکیوں کی اسمگلنگ، جبکہ اب مافیا پر چونکہ ایم کے کی حکومت واپس رائج ہونے والی تھی، تو سب لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ وہ مافیا کنگ بن جائیں۔ بیماری کی وجہ سے ایم کے کو مافیا کی دنیا سے بے دخل کر دیا گیا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ مافیا کو بتایا جائے کہ شیر بوڑھا ہو کر بھی شیر ہی رہتا ہے۔ بابا، یہ مشن میں اور ایگل ہینڈل کر لیں گے، آپ ریسٹ کریں پلیز۔ اور ویسے بھی معصومہ آپ کو مس کر رہی ہے، تو پلیز اس سے ناراضگی ختم کریں، وہ بیٹی ہے آپ کی بابا۔ میکال بہن کے لیے تڑپ کر بولا تو ایم کے نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے اب میری تو کیا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے میکال، وہ اپنا اچھا برا سب جان چکی ہے، وہ ابھی تک میرے گھر میں موجود ہے، یہی کافی ہونا چاہیے سب کے لیے، ورنہ میرا بس چلے تو اس کی شکل بھی نہ دیکھوں، اور یہ مشن میں ہی پورا کروں گا، تم لوگ یہیں رہو گے، اور یہاں کی ساری ذمہ داریاں اب تمہارے اور ایگل کی ہیں۔ مسٹر کو فی الحال ریسٹ دو، جب اس کی ضرورت ہوگی بلا لیں گے اسے۔ ایم کے دو ٹوک لہجے میں کہتا آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ میکال نے گہری سانس لی اور معصومہ کا سوچا۔ کتنی تکلیف میں تھی اس کی بہن، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا بات ہے، میری جان کو بہت پیار آ رہا ہے مجھ پر، اللہ خیر کرے۔ صبح علی کی آنکھ کھلی تو خود پر جھکی عبادت کو دیکھ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے سینے میں بسایا۔ مجھے آپ ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں مسٹر، وہ اس کی گردن پر زور سے بائٹ کرتے بولی تو علی نے لب کھینچتے اس درد کو سہتے اسے مزید سینے سے لگایا۔ ایسی مہربانیاں اگر روز عنایت کریں آپ تو بندہ بشر کو اور کیا چاہیے۔ زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آج حویلی لے کر جا رہے ہیں آپ، اٹھے تیار ہوں، میں نے اقصیٰ آنے سے پرمیشن لے لی ہے، آپ کے اٹھنے کا انتظار تھا، اب اٹھ جائیں نا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتے اسے بھی بازو سے کھینچتے بولی۔ جب ایک ہی جھٹکے میں علی نے اسے واپس کھینچا تو وہ اس کے سینے کا حصہ جا بنی۔ علی، کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اتری سرخی کی لکیریں دیکھ کر ڈری۔ صبح صبح شوہر کو بہکا کر اب اس سے دور جا رہی ہیں آپ عبادت علی راجپوت، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں جو آپ کو دیکھ کر بن پیے بہک جاتا ہوں، آپ کے اتنے پاس آنے پر اور الٹا بہکانے پر آپ کی جان بخشی کر دوں گا، تو نکل آئیں اس غلط فہمی سے۔ اب آپ اس کمرے سے تب نکل سکتی ہیں جب میں اجازت دوں گا۔ وہ اسے میٹرس پر ڈالتے خود اس کے اوپر آیا تو وہ ہونٹ باہر نکالتے آنکھیں ٹپٹپاتی اسے اتنی پیاری لگی کہ اس نے اس کا جواب اپنی بھرپور شدت سے دیا کہ اس کے گالوں پر پھیلتے گلال کو دیکھ کر وہ بے خود ہوا۔ 1 گھنٹے بعد وہ دونوں کمرے سے نکلے تو اقصیٰ نے دونوں کی نظر اتاری۔ جلدی سے ناشتہ کیے وہ دونوں حویلی کے لیے نکلے۔
جبکہ مرا کا ارادہ سائم سے ملنے کا تھا، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت منہاج کے گھر میں موجود تھے۔ منہاج، کیا واقعی تم نے زخرف سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو جلد سے جلد پیپرز تیار کرواتا ہوں تاکہ تمہیں مزید تکلیف نہ اٹھانی پڑے، یوسف صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو منہاج نے روٹھے چہرے اور روٹھی نظروں سے اپنے سسر کو دیکھا۔ انکل، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ وہ انہیں دیکھتا منہ بناتے اٹھ کر کچن میں ان کے لیے اور اپنے لیے کافی بنانے چلا گیا، جبکہ یوسف صاحب مسکراتے ہی اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں چلے آئے۔ تو بتا کیوں نہیں دیتے اسے سچائی؟ کیوں میری بیٹی کو درد دے رہے ہو منہاج؟ وہ باپ تھے، کیسے بیٹی کو دکھی دیکھ سکتے تھے؟ انکل، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور رہی بات انہیں درد دینے کی، اس سے پہلے منہاج راجپوت مرنا پسند کرے گا۔ وہ جذباتی سا بولا۔ لیکن الگ ہونے کی بات کر کے اسے دکھ دے دیا میرے بچے تم نے، وہ دکھی ہوتے بولے۔ الگ ہونے کی بات پہلے انہوں نے کی تھی، جا کر پوچھ لیں اپنی صاحبزادی سے، انہیں ہی جلدی تھی مجھے میری محبوب بیوی کے پاس بھیجنے کی۔ وہ جل کر بولا تو یوسف صاحب کا کہکہ کچن میں گونجا۔ آپ ہنس لیں، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ غصے میں اور بھی پیارا لگتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ ایسا فیصلہ میری جذباتی بیٹی ہی کر سکتی ہے، ورنہ میرا یہ صابر بیٹا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم کہو تو سچائی بتا دوں اسے؟ یوسف صاحب بس اب یہ معاملہ سلجھانا چاہتے تھے۔ نہیں، میں خود ان کا دماغ ٹھکانے لگاؤں گا، بس ہماری ملاقات ارینج کروائیں آپ۔ وہ کافی کے ایک ماہ گونے دیتے بولا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی فیملی سے کب مل رہے ہو؟ وہ کافی کا سپ لیتے بولے۔ ابھی نہیں انکل، وقت آنے پر ملوں گا اور ان سے اس ناانصافی کا بدلہ بھی لوں گا۔ وہ مگ پر گرفت سخت کرتے بولا تو یوسف صاحب نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے اسے تسلی دی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ روحانسی ہوتے شیشے کے سامنے کھڑی پیسٹ لگا رہی تھی۔ فبی، کیا ہوا میری جان؟ وہ تڑپ کر اس کے قریب آیا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی ملہار، ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر؟ دیکھیں اپنی کارستانیاں، ہزاروں جتن کر کے چھپانا پڑتا ہے۔ میک اپ الرجک لڑکی کو آپ نے کیا بنا دیا؟ بنا میک اپ کے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل سکتی میں، اس کے سینے پر مکے مارتے بولی۔ تو ملہار نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ اس کو ہنستا دیکھ کر فبیہہ میڈم نے اس کے دانت ہی توڑ دینے تھے۔ میری جان، یہ میری کارستانیاں اس وقت تو نظر نہیں آتی جب میری باہوں میں ہوتی ہیں، صبح اٹھ کر آپ کو میں ظالم لگنے لگتا ہوں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے فبیہہ ملہار خان زادہ۔ ملہار کی بات سن کر وہ اسے گور بھی نہ سکی، کیونکہ بات تو سچ ہی کہہ رہا تھا وہ۔ خود فبیہہ کو اپنی ہوش ہی کہاں رہتی تھی جب اس آرام و سکون کے پیکر کی باہوں میں سانس لے رہی ہوتی تھی۔ تو کم ہینڈسم ہونا تھا نا اس میں، میرا کیا قصور کہ آپ کو دیکھ کر میں دنیا ہی بھول جاتی ہوں؟ وہ منمناتے بولی۔ ہاں یہی بات، کس نے کہا تھا اتنا پیارا ہونے کو کہ مجھے آپ کو دیکھ کر کچھ اور دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اس پر الزام لگاتے بولا تو وہ اتراتی گردن اکڑا گئی۔ کیا کریں، رب نے بنایا ہی اتنی فرصت سے ہے، واللہ یہ اترانا تو صدقہ اتارنے کے قابل تھا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے واقعی آپ کو بڑی فرصت سے تخلیق کیا ہے، اللہ آپ کا یہ ایمان سلامت رکھے، آمین۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر اسے سینے سے لگاتے بولا تو وہ کھلکھلاتی اس کی دنیا بہار کر گئی۔ اس حملے میں جو مہابیر نے باس کے اڈے پر کیا تھا، وہاں سے اسے جو ملا تھا وہ انمول تھا، لیکن وہ وجود زخموں سے چور تھا جس کا علاج خفیہ طور پر ڈاکٹر زارون کر رہے تھے۔ اس وجود کو دیکھتے زارون بھی کچھ دیر تک ہل بھی نہ پایا تھا، لیکن سچائی تو اس وجود کے ہوش میں آنے کے بعد ہی سامنے آنے والی تھی۔ انکل، یہ اس حالت میں کیسے؟ زارون کا دل پھٹ رہا تھا اسے ایسے دیکھ کر۔ جی میرے بچے، ہمت رکھو اور اس بات کی بھنک کسی کو نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ایم کے نے زارون کو سمجھاتے کہا، لیکن زارون کو کسی کروٹ چین نہیں مل رہا تھا۔ اس کی ماں، اس کا باپ، ان کا کیا ہوگا انکل؟
زی دکھی ہوتے بولا، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ خدا نہ کرے اسے کچھ ہوا تو یہ دکھ صرف ہم دونوں کو سہنا ہوگا۔ پوری فیملی اس دکھ سے بچ جائے گی۔ اگر یہ بچ گیا تو سوچو کتنی بڑی خوشی کی خبر ہوگی سب کے لیے۔ انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا انکل، آپ فکر نہ کریں، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ زی آنکھیں صاف کرتے بولا تو MK نے اسے سینے سے لگایا۔ دونوں کی نظریں اس بے ہوش وجود پر تھیں جو مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ بس ان کی دعا تھی کہ وہ آنکھیں کھولے تاکہ سب کے دلوں پر بہار آ سکے۔ آخر کون تھا وہ شخص جو ان دونوں کو سانسوں کے جتنا قریب تھا، جس کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا؟ اب ان میں کسی اور کو کھونے کی ہمت نہیں تھی۔